کھال کی قیمت کے احکام۔ قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں تفصیل ہے کہ اگر وہ روپے کے بدلے فروخت کی تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایسی کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلاً کھانے پینے کی چیزیں اور تیل، پیٹرول، رنگ و روغن وغیرہ، تو ان اشیاء کا بھی صدقہ واجب ہے۔ یہ فقراء مساکین کا حق ہے، کسی اور مصرف میں لانا جائز نہیں۔ ان اشیاء کے بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنا کہ اپنے خرچ میں لے آئیں گے مکروہ بھی ہے۔ ہاں، صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن کسی بھی نیت سے فروخت کی ہو بے نافذ ہو جائے گی اور ان اشیاء کا صدقہ بہرحال واجب ہوگا۔ اور اگر قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہے، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلاً کپڑے، برتن، میز، کرسی، کتاب، قلم وغیرہ، تو ان اشیاء کا صدقہ واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے کھال کا بیان ہوا کہ خود اپنے کام میں لانا، دوسرے کو ہبہ میں بلا معاوضہ دے دینا اور خیرات کرنا سب جائز ہے۔ پھر اگر ان اشیاء کو روپے یا کھانے پینے اور خرچ ہونے والی اشیاء کے بدلے فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی قیمت کا صدقہ واجب ہوگا۔ قربانی کی کھال وغیرہ کی قیمت کا مصرف۔ مسئلہ، اوپر اور آگے جن جن مسائل میں صدقے کا واجب ہونا بیان کیا گیا ہے، وہ صدقہ صرف انہی فقراء اور مساکین کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تفصیل آگے مسائل میں آ رہی ہے۔ مسئلہ، جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ جس سے زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ شرعاً مالدار ہے، اسے یہ صدقہ دینا جائز نہیں، اور جس کے پاس اس سے کم مال ہو، وہ شرعاً غریب اور مستحق زکوٰۃ ہے، اسے یہ صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ نابالغ بچوں کا باپ اگر مالدار ہو تو ان کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر اولاد بالغ ہو اور مالدار نہ ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مالدار کی بیوی اگر مالدار نہ ہو تو اسے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر نابالغ بچوں کی ماں تو مالدار ہے، باپ مالدار نہیں، تو ان بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ، سید اور بنو ہاشم کو، یعنی جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، ان کو یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ مسئلہ، اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ کو کہ جن کی اولاد میں یہ خود ہے، یہ صدقہ دینا درست نہیں۔ اسی طرح اولاد، پوتے پوتی، نواسے نواسی وغیرہ کو جو اس کی اولاد میں داخل ہیں، ان کو دینے سے بھی یہ صدقہ ادا نہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باقی سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، بلکہ ان کو دینے میں دگنا ثواب ہے، ایک خیرات کا اور دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ مسئلہ، فتویٰ اس پر ہے کہ یہ صدقہ کافر کو نہ دیا جائے۔ مسئلہ، کسی کو مزدوری یا حق الخدمت کے طور پر یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ مسئلہ، زکوٰۃ اور دوسرے صدقات واجبہ کی طرح یہ شرط ہے کہ یہ کسی فقیر مسکین کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو۔ اس کے مالکانہ قبضے کے بغیر یہ صدقہ بھی ادا نہ ہوگا، چنانچہ اسے مسجد، مدرسہ، شفا خانہ، کنویں، پل یا کسی اور رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی لاوارث کے کفن یا میت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں بھی اسے خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں کسی فقیر کو مالک بنانا اور اس کے قبضے میں دینا نہیں پایا گیا۔ کسی ایسے مدرسے یا انجمن وغیرہ میں دینا بھی کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو، بلکہ ملازمین کی تنخواہوں یا تعمیر اور فرنیچر وغیرہ اور انتظامی مصارف میں خرچ کر دیا جاتا ہو، جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی ادارے میں غریب طلبہ یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہو، وہاں یہ صدقہ دینا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ادا ہوگا جب وہ رقم بیانیہ یا اس سے خریدی ہوئی اشیاء، مثلاً کھانا، کتابیں، کپڑے، دوا وغیرہ، اور ان غریبوں کو مالکانہ طور پر مفت دے دی جائیں۔
چرم قربانی کی قیمت مسجد اور مدرسے میں خرچ کرنے کی ترکیب۔ البتہ اگر کھال کسی غریب یا مالدار کو یا کھال کی رقم کسی غریب کو مالکانہ طور پر قبضے میں دے دی اور صراحت کر دی کہ تم اس رقم کے پوری طرح مالک ہو، ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں، پھر وہ اپنی خوشی سے اس کی رقم مسجد، مدرسہ یا کسی بھی رفاہی ادارے کی تعمیر یا اس کے ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ میں اپنی طرف سے لگا دے تو یہ جائز ہے۔ مگر یاد رہے کہ ہیلہ تملیک کے نام سے جو کھیل عام طور سے کھیلا جاتا ہے، اس سے زکوٰۃ کی طرح یہ صدقہ بھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً جس کو دیا جاتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں، اگر اپنے پاس رکھ لوں گا تو لوگ ملامت کریں گے۔ اس خوف اور شرم سے بیچارہ یہ رقم چندے میں دے دیتا ہے۔ یہ محض زبانی جمع خرچ ہے، اس طرح نہ وہ مالک ہوتا ہے نہ دینے والے کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ اس ہیلے سے یہ رقم مسجد یا مدرسے وغیرہ کی تعمیر و انتظامی ضروریات میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامیات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔